ناظرین، آج ہم آپ کو کچھ باتیں ڈپریشن کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈپریشن یعنی مایوسی۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہر وقت نیگیٹو فیلنگز، سوسائڈ ٹینڈنسی، نیگیٹو تھاٹس، ہر وقت مارنے اور مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کو آپ جائیداد دے دو، ان کو آپ گاڑی دے دو، ان کو آپ بنگلہ دے دو، بٹ وہ کسی میں خوش نہیں ہوں گے۔ اس کو ڈپریشن یعنی مایوسی کہا جاتا ہے۔ انسان ایک ٹارگٹ رکھتا ہے اپنی لائف میں کہ میں کار لوں گا تو مجھے خوشی ملے گی، اور اس کے چکر میں وہ محنت کرتا ہے۔ پھر سمجھتا ہے کہ میں گھر بنا لوں گا تو شاید مجھے خوشی ملے گی، اس لیے وہ اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ پھر اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں شادی کر لوں گا تو لائف میں سیٹل ہو جاؤں گا، پھر وہ شادی بھی کرتا ہے۔ پھر سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے اچھی جاب مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ جب اس کو اچھی جاب بھی مل جاتی ہے تبھی بھی اس کی خوشی نہیں آتی۔ اس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی مایوسی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے کئی وجوہات ہیں، جیسے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کرنا۔ ہمارے ہاسپٹل میں ایسے بہت سے مریض آتے ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ ان سے بات کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں ڈپریشن میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے، اور جو وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں سے وہ ان کو نہیں مل پا رہا ہے۔ جب ہم ان سے سوالات کرتے ہیں کہ بھائی بچہ آپ کو پیسہ دیتا ہے، بولتے کہ ہاں۔ آپ کو رہنے کے لیے گھر ہے، بولے کہ ہاں۔ کھانے کے لیے کھانا وغیرہ کا ارینجمنٹ کرتا ہے، بولے کہ ہاں۔ اور پھر آپ ڈپریشن کیوں ہیں؟ تو بولتے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، اور جو ہے میری جو رائے ہے اس کو نہیں مانتا۔ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایکسپیکٹیشن ہے جو ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اگر وہ ایکسپیکٹیشن اس کو فلفل نہیں ہوتا ہے جب ماں باپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص پورا دل و جان سے اپنی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے، بٹ ایک دن آتا ہے کہ اس کو ریٹائرمنٹ کا وقت ہوتا ہے، اور کمپنی کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ اس کمپنی کو نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کی ایج بڑھ گئی ہے اور آپ اس کے بعد گھر میں بیٹھے رہیے۔ تو اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ شراب اور گنجا، افیون جیسے دواؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کو وہ چیز میسر نہیں ہوتی تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ فلم دیکھتے ہیں جس کے اندر نیگیٹو ڈائلاگس ہوتے ہیں، کچھ لوگ سیریل دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں جس کے اندر ساس بہو کو مار رہی ہے اور بہو ساس کو گالی دے رہی ہے، ایسی چیزیں جن کو پسند ہے، یہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ میسیج جو ہے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعد میں چل کے جو ہے یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جو لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں وہ لوگ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے، اپنی الگ دنیا میں رہتے ہیں، کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ ان لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، زیادہ تر ہر وقت جو ہے سر میں درد اور راگ میں جگتے رہنا، اور وہ زیادہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور بھی ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ناظرین، ڈپریشن یہ جو ہونے کے کئی ریزن ہیں، مگر اس کا ایک بڑا سلوشن یہ ہے کہ ہم ایسے مریضوں کو بات کریں، کونسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں، اگر ان کا علاج کریں تو وہ ڈپریشن سے نکل کے واقعی صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں، ان کو صحت مل سکتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی پرابلم سمجھتے ہیں، ان کو اگر ہم کونسلنگ کرتے ہیں تو 100% وہ ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں کھاتے ہیں، اور جو ہے نیند نہیں آنے کی وجہ سے نیند کی دوائیں کھاتی ہیں، اور وہ اس کے بعد اس میں اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ بار بار نیند کی گولیاں کھا کے وہ پورا دن سوتے رہتے ہیں، اور تقریباً رات میں کچھ حصہ وہ جگتے رہتے ہیں۔ ان کا تعلق دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن ہمارے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے۔ اگر قرآن کا صحیح میسیج ہم سمجھیں گے اور ہم لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے، اور اس کے ذریعے سے لوگ اس کو سمجھ کے اپنے جو ایکسپیکٹیشن کم کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ اس ڈپریشن سے واپس آ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی پرابلم ایکسپیکٹیشن کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بیسک نیڈ، دوسرا ہوتا ہے وانٹس۔ نیڈس کے معنی
अगर किसी को खाने के लिए खाना नहीं है या पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो ये अफसोस की बात है। इसके लिए वो जिद्दोजहद करना ज़रूरी है। मगर आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नीड कब की पूरी हो गई। उनके पास खाने के लिए खाना भी है, रहने के लिए घर भी है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं। अब वो चाहता है लग्जरी लाइफ। समझो कि मेरे पास मारुति कार है, वो चाहता है कि मुझे बेंज चाहिए, और बेंज कार रखने वाला चाहता है कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, वो चाहता है कि उसको फ्लाइट चाहिए। इन्हें एक्सपेक्टेशन जो है के चक्कर में, वो अपनी लग्जरी लाइफ के चक्कर में, और वो और मेहनत करता है, जब उसको नहीं मिल पाता फिर डिप्रेस हो जाता है। इसी तरह से कपड़े तकरीबन 200 रुपये में भी जो है अपना जिस्म छुप सकता है, मगर लोग 10,000, 15,000, 25,000, 40,000 उनके लग्जरी लाइफ की बढ़ाने के चक्कर में जो है मायूस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसा मोबाइल फ़ोन है, 1,000 रुपये के मोबाइल फ़ोन में भी बात हो जाती है, मगर लोगों को दिखावे के चक्कर में, लोगों को जो है अपने आप से बड़ा करने के चक्कर में लोग बड़े बड़े मोबाइल रखने की कोशिश करते हैं। जब उसको नहीं मिल पाता फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में हम डिप्रेशन का इलाज करते हैं। इससे कई लोगों की ज़िंदगी अल्लाह के करम से बदल चुकी है। जो लोग एंटी डिप्रेशन खा रहे थे, जो लोग नींद की दवाएं खा रहे थे, हमारे हॉस्पिटल के इलाज के बाद वो लोग डिप्रेशन से निकल के काफ़ी हेल्थी लाइफ गुजार रहे हैं। नाजरीन, अगर आपके घर के अंदर या मोहल्ले के अंदर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो दुनिया से कट के डिप्रेशन में जाते हैं और बार बार सुसाइड करने के कोशिश करते हैं या सुसाइड करने की बातें करते हैं, और ऐसी बातें करते हैं कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, कोई मेरा नहीं है, इस दुनिया से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे मर जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसी अगर बातें करते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर उनके कुछ रिपोर्ट्स हैं तो आप हमें भेजें। उनको काउंसलिंग के साथ साथ दवाएं अगर देंगे तो उनको बेहद फ़ायदा होता है। अगर वो एंटी डिप्रेसेंट या नींद की दवाएं भी खा रहा है तो हमारी दवाएं खाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से डिप्रेशन में जो मुब्तला है वो निकल सकता है।